بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد ایک مردہ اپنے گھر والوں کو کتنی دیر تک یاد کرتا ہے اور روتا رہتا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ محترم ناظرین، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو اس میں رہنا ہوتا ہے۔ روح کہیں بھی ہو، جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لے لیا، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ جائے۔ جوید سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت سلیمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم دونوں میں سے سب سے پہلے کوئی انتقال کر گیا تو وہ یہ خبر دے گا کہ مرنے کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ تو انہوں نے مرنے کے بعد فرمایا کہ ہاں، زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں، یعنی فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں جائیں۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ہمارے بہن بھائی، ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، جلدی مجھے لے کے قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے اپنے ٹھکانے میرے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں یا آسان ہیں یا سخت ہیں، اس کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو سختی ہے، روح نکلنے کی اسی سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے، تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار، فاسق، فاجر، بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو؟ اس سے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے، وہاں ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس پر کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے صالح ثواب کرتا ہے، تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے، جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ وہ اس دنیا کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے دنیا
قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشان نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، لیکن جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔